کا پہلا سوال ہے عزیر احمد ہیں راولپنڈی سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آذربائیجان کی جانب سے پاکستان کو آفر کی گئی ہے کہ وہ پاکستانی حکومت کو تیل اور گیس ادھار فراہم کرنے پہ تیار ہیں۔ کیا آذربائیجان کی آفر کو قبول کرتے ہوئے پاکستان کو عرب ممالک پر انحصار ختم کر دینا چاہیے؟ اور آپ کی نظر میں اگر ترکی، پاکستان، ملائیشیا، آذربائیجان مل جائیں تو کیا امت مسلمہ کے لیے نیا بلاک بن سکتا ہے؟ عزیر صاحب، میں تو ایک بنیادی اصولی تاریخی بات کہ افراد ہوں یا اقوام، انحصار رب العالمین کے بعد اپنے آپ پہ کرنا چاہیے۔ امریکہ کے بعد چائنا پہلے ان کی گود میں گھسے ہوئے تھے، اب ادھر پتہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے ان کو اندازہ نہ ہو کہ جو ہزاروں میل دور بیٹھی ہوئی سپر پاور اور پھر نیکسٹ ڈور سپر پاور اور پھر الٹیمیٹلی تگڑا ہی ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے برتر اور بہتر ہوتا ہے۔ چائنا کے ساتھ بھی بہرحال وقت آئے گا، میں اشارے دے رہا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں بات کرتا۔ اچھا، آپ نے ایک تو انحصار کا جو لفظ ہے نا، میں نے جو عرض کیا کہ رب العالمین کے بعد انحصار اپنے بازوؤں پہ، اپنی ذہانت پہ، اپنی محنت پہ، اپنی دیانت پہ۔ اچھا، اب امریکہ کے بعد چائنا والی بات وہ میں ہنٹ کر چکا ہوں۔ اچھا، اب عرب ممالک کے بعد آذربائیجان، ترکی یا ملائیشیا پہ ایک طرح کی ڈپینڈنس یا یہ تو اپروچ صحت مند اور مثبت نہیں ہے۔ باقی کمزور لوگوں کی، بھکاریوں کی تو اپنی خیر نہ کو پریورٹیز ہوتی ہیں، نہ ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنے طور پہ زیادہ سے زیادہ طاقتور، مضبوط، مستحکم ہونے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اٹس ناٹ جسٹ کوئی عرب ممالک یا امریکہ یا چائنا، آذربائیجان یا ترکی، ملائیشیا، مسلمان ملک اور غیر مسلمان ملک، اس سے قطع نظر آپ خود طاقتور ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ترجیحات دیکھنی ہے، اپنی ضروریات دیکھنی ہے، آپ نے اپنی ریکوائرمنٹس دیکھنی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم پاکستانی چونکہ ضرورت سے زیادہ ہی جذباتی لوگ ہیں، اور انفارچونیٹلی پہلے میرا خیال تھا کہ یہ سب کچھ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ سارا کچھ جہالت کی وجہ سے نہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہمارے ہیں نا، ہمارے اندر دو چار پرزے موجود ہی نہیں ہیں، ریشنل، لاجک، ریزن۔ آپ طاقتور ہو تو پوری دنیا ٹھیک ہے، کیا مسلم اور کیا غیر مسلم۔ پھر جہاں آپ کا زیادہ کوئی کلچرل یا مذہب کے حوالے سے کوئی سلسلہ اگر کوئی بہتر ہے تو وہ اس طرح رہے گا، ادروائز پریکٹیکلی میں نے خود دیکھا یہ پورے مڈل ایسٹ میں پاکستانیوں کے ساتھ جو حقارت کا سلوک ہوتا ہے، ان کے بارے میں جو زبان استعمال ہوتی ہے، ان کو جیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو وہ میں نے تو خود یہ دیکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ اس لیے یہ جو سارا رومانس ہے، یہ مطلب میں چین کے بارے میں سنتا ہوں، آئی ریسپیکٹ چائنیز، میں ہر جس بندے نے میرٹ پہ کوئی سٹیٹس یا پوزیشن حاصل کی ہو، وہ قوم ہو یا شخص ہو، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ میں امریکنز کا بہت بڑا مداح ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارا کو ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، جہاں جہاں ہمیں سپورٹ کر سکے۔ فال آف ڈھاکہ کے بعد کچھ اور ہونے والا تھا، آپ بھول گئے، احسان فراموش لوگ یہ بھی بھول گئے کہ کتنی گندم کسی زمانے میں پلتے ہی ان کی گندم پہ رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ نہیں، یہ ہم جو یہ سوچتے ہیں کہ ملکوں کے درمیان کوئی ہی رانجھے والا تعلق ہوتا ہے۔ میں نے لکھا تھا کہ یہ لیلا مجنون نہیں ہے بھائی، یہ شیریں فرہاد نہیں۔ ملکوں کے درمیان معاملات بنیادی طور پہ اپنی اپنی ضروریات اور مفادات کی
روشنی میں طے کیے جاتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ آپ کا برابری کا آپ نے تعلق رکھنا ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو طاقت دینی ہوگی. اور ایک بات یاد رکھیں, ہم باتیں کرتے ہیں عجیب و غریب سی, یہ بھی نہیں سوچتے. صرف اپنے دھیان میں 5, 7, 10, 15 خاندان لائیں جن سے آپ واقف ہیں. بتائیں مجھے, بھائیوں کے درمیان بھی اگر سماجی یا مالی طور پہ بہت عدم توازن ہو جائے تو ان کے رشتوں میں عدم توازن آ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہ کوئی جیلسی ہوتی ہے یہ فلانا, نہیں, خام خواہ نہ چاہتے ہوئے ایک عجیب و غریب طرح کا نا ایک عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ خاندانوں کے درمیان جو بھائیوں میں بٹوارے ہوتے ہیں, بہن بھائیوں میں مقدمے بازیاں ہوتی ہیں, تو یار ہم اپنے گھروں میں نہیں یہ دیکھتے. ملکوں کے ساتھ آپ رومانس کرنے چلے گئے, نہیں ہوتا بھائی, ایک خاندان میں نہیں ہوتا. اس کی کوئی میراث ہو, اگر اس کا کوئی ورثہ ہو تو سنتے نہیں, عدالتیں جائیں, جا پتہ کریں. مقدمے بازیاں ہیں, کیسز ہیں, نفرتیں ہیں. بہن بھائی کے درمیان اگر بہت بڑا, یا دو بھائیوں کے درمیان یا دو بہنوں کے درمیان اگر بہت زیادہ وہ ہو جائے, فرق پیدا ہو جائے, تو ان کے بچوں کے درمیان رشتے نہیں ہوتے موسٹلی. 1 in a million ہوتا ہوگا کوئی. تو بھائی زندگی کو اس طرح دیکھنا سیکھیں. یہ جو کہہ رہے ہیں برادر اسلامی, کیا برادر اسلامی؟ ہم آپس میں محلے گلی میں تو اکٹھے نہیں ہیں, ہم برادر ہیں. ہاں بھی چلو پنجابی ہیں, کشمیری ہیں, جانو جو لوکلز ہیں, ہماری زبان ہے, ماں بولی ہماری ایک ہے, حالات ہمارے ایک ہیں, ملک ہمارا ایک ہے. ہمارے درمیان کتنا پیار محبت اور رومانس ہے. یہ کون لوگ ہیں جو کیمیکلز ملا دودھ اپنے ہی بچے ہوئے نا ان کو دیتے ہیں, جو قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں, جو کم تولتے ہیں؟ یہ برادر نہیں ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ برادر آ جائے گا, وہ برادر برودر نہیں ہے. ان کی اپنی ضروریات ہیں, ان کے پاس مال زیادہ ہے, ہمارے پاس کوئی اور قسم کی طاقت کچھ زیادہ ہے, تو ادھر اس میں باٹر شاٹر کہیں ہو جاتا ہے تو معاملہ ٹھیک ہے. ادھر کوئی برادر شرادر نہیں. پورے مڈل ایسٹ میں جو بندہ جس نے وہاں 10, 15, 20 سال گزارے ہیں, اس کو قسم دے کے پوچھ لیں, ساری اوقات کھل کے سامنے آ جائے گی. اور میں سادہ مثال دے رہا ہوں بھائی, اپنے گھروں کے اندر یہ مسلک کا فرق ہے. اس کا یہ فرقہ ہے, میرا یہ فرقہ ہے. اس نے اتنے بجے نماز پڑھنی, میں نے اتنے بجے نماز پڑھنی. میں نے آج عید منانی ہے, آپ نے کل عید منانی ہے. نہ کو لینا نہ کو دینا. ذات برادریوں کے فیصلے پہ آپ کے مستقبل کی قیادتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ جٹ ہے جی, یہ رائی ہے جی, یہ گجر ہے جی, یہ کوالیفیکیشن ہے. اس طرح کے تو برادر ہم آپس میں ہیں. تو آپ گلوبلی برادر ڈھونڈنے چلے ہوئے, تو یہ برادر شرادر کچھ نہیں ہوتا. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا اپنا کو بھرم ہے, اگر ہے, طاقت ہے, زور ہے, سب کے ساتھ ہی ٹھیک ہے. ورنہ سگا کوئی نہیں, اور سگا ہو بھی تو اس کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں رہے گا. تھینک یو ویری مچ.